آج جو ہے ہم آپ کو جو ٹاپک ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے کہ لاسٹ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کامیابی کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں. تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ احساس، کہ آج اس دور میں ہم اس چیز کو بھول چکے ہیں کہ احساس کیا ہوتا ہے. ہم اس کے معنی سے اتنا واقف ہو احساس. میں سب سے پہلے آپ کو ایک جو ہے نا ایک قصہ بتانا چاہوں گا احساس کے بارے میں. ایک کلاس کی ٹیچر تھی، صبح مارننگ میں کلاس میں آئی، اس نے اعلان کیا کہ میں نا جو بچہ جو ہے وہ سب سے اچھے مارکس لے گا اسے میں شوز گفٹ کروں گا، اسے میں شوز گفٹ کروں گا. ہوا کیا کہ ٹیچر نے ٹیسٹ دیا اور بائی چانس ایسا ہوا کہ تمام بچوں کے مارکس اچھے اچھے آ گئے، تمام بچوں کے ایکول مارکس آ گئے. یہ کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ لیں کہ فرضی کہانی ہے، جس طرح سے بھی ہے تمام بچوں کے مارکس ایک جیسے آ گئے سیم. اب ہوا کہ اب ٹیچر پوری کلاس کے بچوں کو شوز پر میرا دے سکتی تھی، تو ٹیچر نے کہا کیسا کرتے ہیں، پورا اندازی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو ٹیچر نے ایسا کیا کہ تمام بچوں سے کہا کہ اپنے اپنے نام لکھ کے نا اس باکس میں ڈال دیں، اپنے اپنے نام لکھ کے کسی باکس سے تھا ان کے پاس باکس میں ڈال دیں. تمام بچوں نے اپنے اپنے نام لکھے، باکس میں ڈال دیے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ جب ٹیچر نے پرچی اٹھائی باکس میں سے ایک بچی کا نام نکل آیا. ٹھیک ہے. فرسٹ کے اور بچے کا نام تھا فاطمہ، فاطمہ کا نام نکلا. تو اب ٹیچر نے جو شروع سے فاطمہ کو گفٹ کر دیے الحمدللہ آپ کے. اب کیا ہوا، ٹیچر نے جب کلاس فری ہو گئی، ٹیچر اپنے اسٹاف روم میں گئی، وہاں سے جا کے بیٹھی، میرا نام کیا، گڑ گئی. جب گڑ گئی نا تو اپنے ہسبینڈ کے سامنے جا کر رونا شروع ہو گئی، اپنے خاوند کے سامنے جا کر رونا شروع ہو گئی. اس نے کہا کہ کیا ہوا، تم کیوں رو رہی ہو آج اسکول سے آ کے؟ اس نے کہا کہ آج مجھے اس چیز کا احساس ہوا ہے جو میں نے پچھلے کوئی 20 سالوں سے 25 سالوں سے جو ہے میرے اندر نہیں تھا. اس نے کیا واقعہ پیش آ گیا؟ اس نے واقعہ یہ پیش آیا کہ میں نے ایسے سے نام کیا تھا بچوں کو نام دینے کے لیے، اور ہوا یہ کہ ایک نہایت غریب بچی تھی، اس کے شوز نکل آئے نام پہ، اور مجھے اس چیز کی خوشی بھی ہوئی، وہ ڈیزرونگ بھی ہے اور اس کو نام سے اور مل بھی گیا ہے. لیکن جب میں نے اس جو باکس تھا اس باکس میں سے پرچیاں نکال کے دیکھی، پہلی پرچی پہ دیکھا تو فاطمہ کا نام لکھا تھا، دوسری پہ لکھا فاطمہ کا نام، تیسری پہ ہر پرچی پہ فاطمہ کا نام لکھا تھا. یعنی کہ ہوا یہ کہ جس کلاس کے بچوں کو پتا تھا کہ فلاں بچی ہے وہ ہمیشہ اسکول میں گندے شوز پہن کے آتی ہے، پھٹے پرانے شوز پہن کے آتی ہے، ان کے بعد شوز دینے کے پیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو تمام جو کلاس کے اس کے کلاس فیلوز تھے، تمام نے اس بچی کا نام فاطمہ کا نام لکھ کے جو ہے نا باکس میں ڈال دیا تاکہ اس کا نام دے. تو یہ ہوتا ہے احساس. تو کہتے ہیں مجھے اس چیز کی کمی تھی. تو بچوں جب تک آپ کے اندر احساس کی کمی ہے تب تک آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے نا. دوسروں کی خاطر جینا زندگی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ اس میں آپ کو مشکلات تو پیش آتی ہیں، لیکن جب تک آپ کسی کا احساس نہیں کریں گے تب تک. اور دیکھیں وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک کلاس 3 کے 45 کے جسمی کلاس کے بچے تھے، لیکن اس میں احساس تھا. ان میں احساس تھا. احساس یہ تھا کہ ہماری جو 7 والی بچی ہے ان کے اس کے پاس شوز نہیں ہے، یا وہ پڑھائی میں کمزور ہے، یا وہ کس طرح سے ہم اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں. تو ان کو یہ طریقہ سمجھا، انہوں نے اس طرح اس کی ہیلپ کر. ٹھیک ہے نا. ورنہ اگر میں یہاں پہ نام کا اعلان کر دوں کہ میں آپ کو ٹیسٹ میں نام دوں گا، ٹھیک ہے، تو ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ انعام حاصل کرے، انعام حاصل کرے، انعام حاصل کرے. ٹھیک ہے. کوئی کسی کے خاطر اپنا نام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں ہمیں نام چھوڑنا چاہیے ان بچوں کے لیے جو ڈیزرونگ ہے. ٹھیک ہے. مثلا کہ جیسے وہ اس کلاس نے مثال کے لیے سمجھایا. میں نے ایک شو دیکھا، شو میں ہوا گیا کہ اس نے 10 بندے جو
جو ہے نا 10 بندے اسٹیج پہ بلائے جو لوگ دیکھنے آ رہے تھے. انہوں نے کہا کیا کہ انہوں نے ایک بلون دے دیا, ساڑھے بندے کو پڑا دے دیا, ٹھیک ہے نا. اب ہوا کیا کہ اس نے کہا جیتے گا وہ بندہ ونر ہوگا, نام اس کو ملے گا جس کا جو بلون ہے صحیح سلامت بچا رہے گا, اس کا بلون ہے, ٹھیک ہے. سب لوگوں نے ایک دوسرے کے بلون پھاڑنے شروع کر دیے, سب پھاڑنے شروع کر دیے. اب ایک دوسرے کے پاس بچ گیا, اس نے پایا ہوا تھا پیچھے کر کے میرا بچ گیا. دوسرا جو بندہ آیا اس نے دیکھا اس کا بچ گیا, اس نے پیچھے اس کو ہی پھاڑ دیا, سارے بلون پڑ گئے, نام کسی کو نہیں ملا. ہوا کیا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر بندہ چاہتا ہے کوئی دوسرا بندہ مجھ سے آگے نہ نکل جائے, بجائے اس کے اگر ایسا ہوتا کہ کوئی بھی کسی کا بلون نہ پھاڑتا, ٹھیک ہے نا, کوئی بھی کسی کا بلون نہ پھاڑتا تو سب ہی ونر پاتے, سب ہی ونر قرار پاتے. اب ہوا کیا, انہوں نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے, اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بچوں آپ دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے محنت نہ کریں, بلکہ اس طرح سے محنت کریں کہ دوسرے بھی کامیاب ہو جائیں, آپ بھی کامیاب ہو جائیں. بات سمجھ آئی نا. تو اب یہ اس چیز کا نام احساس ہے. جب ہم میں احساس کی کمی ہوگی تو ہم کیا کریں گے, ہم ناکام ہی ناکام. بھائی ہم نے دوسروں کی خاطر جینا ہے, دوسروں کا احساس کرنا ہے. جب آپ دوسروں کا احساس کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں ڈال دے گا آپ کی زندگیوں میں, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کبھی گندم دیکھی ہے آپ نے, کبھی گندم کا دانہ دیکھا ہے نا آپ نے. گندم کے دانے کو زمین کے اندر بویا جاتا ہے, گندم کے دانے کو زمین کے اندر بویا جاتا ہے. جب گندم کا دانہ اس کو مٹی ڈال دی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو پانی لگتا ہے, سورج کی روشنی آتی ہے, پھر اس میں سے پودا نکلتا ہے, ٹھیک ہے. پودا نکلنے کے بعد اس کو پھر بالیاں لگتی ہیں, اس میں مزید گندم کے دانے کافی زیادہ آ جاتے ہیں. جب گندم کے کافی زیادہ دانے آ جاتے ہیں تو پھر ہم اس کو نکالتے مشین کے ذریعے سے, دانہ دانہ الگ کر دیتے ہیں, اس کی جو آپ کہہ رہے ٹوٹی ہوتی ہے وہ الگ کر لیتے ہیں ہم. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, اس کو ہم چھان چھٹک کے صاف کر کے چکی پہ بھیج دیتے ہیں. وہ جو چکی ہے اس کو گندم کے دانے کو پیس دیتی ہے, وہ آٹا بن جاتا ہے, آٹا ہمارے گھر آتا ہے. ہم اس کو کیا کرتے ہیں, رکھ دیتے ہیں, گھولتے ہیں, پھر اس کو, ٹھیک ہے نا, پانی ڈال کے گھولتے ہیں, پھر وہ اس کو ہم آگ پہ پکاتے ہیں, پھر اس کو کھا لیتے ہیں. اس کی حتمی شکل کیا ہے, روٹی سے ہمارے وہ کام آ جاتی. جب روٹی بن جاتی ہے تب اس کو کیا کرتے ہیں, استعمال کرتے ہیں اپنی غذا کے لیے. دیکھو روٹی گندم سے لے کے روٹی بننے تک اس کو کتنی مشکلات سے گزرنا پڑا. اس کو زمین میں پہلے دفن ہونا پڑا, پھر زمین سے دفن ہو کے اوپر آئی, ٹھیک ہے, پودا بنا. اس کے بعد اس نے سورج کی گرمی سہی, پھر اس نے جو ہے ڈھونڈنے والی مار کھائی, ٹھیک ہے نا, ڈھونڈنے کی مار پڑی اسے. اس کے بعد اس کا جو ہے وہ توے پہ جلنے کے بعد وہ روٹی بنی, پھر ہم نے کھائی. جو اگر آپ انسان بننا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی گندم کے دانے کی طرح پہلے آپ خود کو زمین میں ڈبونا پڑے گا, ٹھیک ہے, خود کو زمین میں سمونا پڑے گا. اس کے بعد آپ جو ہے وہ پودا بن کے نکلیں گے, ٹھیک ہے. پھر آپ کو سورج کی روشنی میں جلنا پڑے گا, پھر آپ کو سختیاں برداشت کرنی پڑے گی, اس کے بعد جا کے آپ انسان بنیں گے. اگر انسان بننا اتنا ہی آسان ہوتا تو ہر بندہ ہی کامیاب ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہمیں جو ہے گندم کے دانے سے مثال لینی چاہیے کہ جس طرح سے اس نے اپنی منازل طے کر کے اپنی حتمی شکل تک پہنچا ہے, تو انسان کو انسان بننے کے لیے بھی مختلف منازل طے کرنا پڑتی ہے, جس کی وجہ سے وہ جو ہے انسان ایک انسان کے درجے تک پہنچتا ہے, ٹھیک ہے. ہم انسانوں کو کہتے ہیں کہ وہ ہے ہی وہاں ہم سے بڑھے بات کرنی ہے, لہجے کی بولنے کی تمیز نہیں ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے انسان بنیں, آپ اچھے کامیاب انسان بنیں, تو آپ کو چاہیے کہ دوسروں کا احساس کریں. آپ احساس پڑھائی میں بھی کر سکتے ہیں, کسی کو سوال نہیں آپ سمجھا دیں, کیا ہو کہ تم نلائق ہو, میں تمہیں سمجھاتا ہوں. ہم یہاں پہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے کہ اس نے مجھ سے زیادہ نمبر کیوں لے لیے. آپ کو ایسا طریقہ اس کے نمبر کام آنے, اس کو موبائل پہ لگا دیا, سانگ پہ لگا دیا, فلموں پہ لگا دیا, یا کسی اور چیزوں پہ لگا دیا, تو آپ اس کے نمبر کم ہو جائے. میرے بچوں, ہم نے
دوسروں کی بھلائی کے لیے، دوسروں کے بھلائی کے لیے جو ہے وہ اپنی سوچ رکھنی کہ دوسروں کا بھلا ہو، دوسروں کے لیے زندگی گزاریں. جب آپ دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں گے نا، جب آپ دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے خود بخود ایسے راستے پیدا بنا دے گا. اللہ تعالیٰ ایسے راستے پیدا فرمائے گا کہ آپ کے لیے آسانیاں خود بخود ہوتی جائیں. ٹھیک ہے نا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو آپ جو ہے اس چیزوں کو آپ نے سوچنا ہے، سمجھنا ہے